صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے قاری صاحب نے دعا کے اندر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب یہ پڑھ کے ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں وہ چیز ہمیں نقصان نہیں دیتی۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے روم اور یہ مختلف علاقے فتح کیے نا، ایک رومی جرنیل وہ قید کر لیا گیا، اور بھی مختلف حضرات تھے، تو ایک بہت ہی بڑا جرنیل پکڑا گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے، حالانکہ ان کی قید میں تھا، کہنے لگا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً جرنیل ہیں، جرنیلوں کو جرنیلوں سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے رومی جب پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس ایسا زہر ہوتا ہے نا، زبان پہ ایک دفعہ لگنے کی دیر ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ جتنے ہمارے قیدی پکڑے ہوئے ہیں نا، ان سے کبھی کوئی چیز لے کر نہ کھائیے، کہیں وہ زہر ملا نہ دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہارے پاس وہ زہر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس نے انگوٹھی کے نگینے کے اندر ہی وہ تھوڑا سا بند کیا ہوا تھا، جب بھی کوئی مشکل صورت پیش آئے گی تو کھا لیں گے، راز آؤٹ نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر لے لیا اور پانی کے اندر اس کو ملایا اور پڑھا بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دا، پی لیا۔ کیا ہونا تھا؟ خالد بن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو کہتے تھے زبان پر لگنے کی دیر بندہ ختم۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر لیا اور زہر سارے کا سارا پی گیا۔ یہ ہوتا تب ہے جب بندے کا یقین کامل ہو، کہیں ہم نہ زہر کھانے لگے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ دا پڑھ کے، بسم اللہ رب الارض والسماء پڑھ کے حضرت خالد بن ولید زہر پورے کا پورا لیا۔ رات ایک وہ ریوڑ چرانے والا کا ایک واقعہ مشہور ہے، قاری صاحب مولوی صاحب بیان کرتے تھے، ایک دفعہ ریوڑ چرانے والے نے پوچھ لیا حضرت میں جب بکریاں چراتا ہوں مجھے دریا سے کبھی اس پار جانا ہوتا ہے، کیا کروں؟ میں کہ پریشان کی ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے نا بکریوں کو دریا میں ڈالا کر اور اس پار چلا گیا۔ اب وہ ریوڑ چرانے والا رائی وہ کیا کرتا تھا، وہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بکریوں کو دریا میں ڈالتا اور دریا کے اس پار جا کے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آیا، مولوی صاحب دیکھا دریا پہ کھڑا ہے اور کشتی کے انتظار میں ہے، اور وہ آیا رائی، اس نے کہا مولوی صاحب کھڑے کیوں ہیں؟ کہ میں کشتی کے انتظار میں۔ واہ، کشتی کے انتظار میں؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور دریا کے اس پار چلے جاؤ، میں تو وہی پڑھ کے جا رہا ہوں، تم کھڑے ہو۔ تیرا یقین کامل ہے، میرا یقین نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، بسم اللہ سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو رزق کی تنگی ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے، اللہ رزق کی فراوانی کر دے۔ آج سورۃ فاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کے جو مختلف نام ہیں آج انہی کے متعلق۔ اس کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی کتاب، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے جی شروع کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ سورۃ فاتحہ کا نام فاتحہ ہی اس لیے ہے کہ اس قرآن کی ابتدا اسی سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، یا جب کسی بندے کو تعلیم دی جاتی ہے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہو تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے کہ اسی سے کاموں کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسائل سمجھنے لگیں سب سے پہلے یہی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، نماز شروع کرنے لگیں تو نماز میں ہر رکعت میں سب سے پہلے یہی ہے۔ اس کا نام الفاتحہ ہے۔ اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ حمد کا معنی کہ اس میں رب کی تعریف ہے، الحمدللہ، الحمدللہ یہ رب کی تعریف ہے، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر کام میں جب بھی شکر ادا کرنا ہو، تعریف کرنی ہو تو رب کا الحمدللہ پڑھ کے، کھانا کھا چکے الحمدللہ الذی اطعمنی، سواری پر سوار ہو الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا،
کپڑے پہن رہے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا، وہ ایک حدیث بھی ہے نا، قیامت والے دن رب پوچھے گا این الحمادون، حمادون کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا اللہ کون؟ جی جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بندے کا اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے نا تو اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی جب تو میرے بندے کے جگر کی جان لینے گیا تو اس نے کیا کہا؟ اللہ اس نے تیری تعریف کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو، بیت الحمد اس بندے کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ سے مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر بن مانگے یہ نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس بندے کے لیے جو اجر، جو صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے بیت الحمد بنوا دیتے ہیں جنت میں۔ تو یہ سورۃ الحمد ہے اور اس کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ الحمدللہ کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، صرف الحمدللہ کا۔ ایک دفعہ اللہ کے ایک نبی نے اللہ سے درخواست کی اللہ جس ترازو میں آپ اعمال تولیں گے مجھے وہ ترازو تو دکھا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ بالآخر اللہ نے دکھایا ترازو کا ایک پلڑا، وہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو ڈھانپے ہوا تھا، ترازو کا ایک پلڑا۔ تو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے غالباً، انہوں نے پوچھا اللہ ترازو کے اتنے بڑے پلڑے کو کیسے نیکیوں سے بھرا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں نا، کھجور کا ایک دانہ میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جب وہ صدقہ کرتا ہے میں اس کے اجر سے اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہوں۔ اللہ ایک دفعہ راضی ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے الحمدللہ ترازو کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ ترازو کے آدھے پلڑے کو بھر دیتے، تو کتنا پیارا اجر ہے اس الحمدللہ پہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو اس کا نام سورۃ الحمد ہے اور اس کا نام سورۃ الشکر بھی ہے۔ جب الحمدللہ بندہ پڑھتا ہے تو رب کا شکر ادا ہوتا ہے اور یہ شکر کرنا ضروری ہے۔ آج شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ بندوں کو ناشکرا بنا دے، اور ہیں بھی، ہم بن چکے ہیں۔ کیونکہ جب رب نے ہمارے اللہ نے شیطان کو دھتکارا نا، مردود قرار دیا، اب وہ گیا اور اس نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آ کے حملے کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آ کے حملے کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں جانب سے حملے کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے حملے کروں گا۔ اور اینڈ پہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو اکثر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، ساروں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ تو ناشکرا یہ شیطان بنا رہا ہے ہمیں، اور یہ سورۃ الشکر ہے۔ الحمدللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو رب کا شکر ادا ہوتا ہے۔ ہر وقت ہم رب کا شکر ادا کرنے میں لگے رہیں، ناشکری نہ کریں۔ اور پھر اگر بندے نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا کبھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ آپ نے احسان کیا، میں نے احسان کیا، آپس میں احسان، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ شکر والی زبان یہ اللہ سے مانگا کریں، جس طرح دعا بھی سکھائی گئی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا شاکرا۔ شکر کرنے والا اللہ دل عطا فرما۔ جو آج ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، پرانے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے کے بادشاہ جب گھر بناتے تھے نا، وہ ایک علیحدہ سٹینڈ اور ایک بڑی لکڑی اور اس پہ کپڑا، وہ ایک بندے دو بندے متعین ہوتے تھے، وہ جھولا جھولتے تھے تو ہوا بادشاہ کو لگتی، بڑے انتظام ہوتے تھے۔ ہمارے ایک استاد صاحب سناتے ہیں، فل کے تھے، وہ کہتے پرانے زمانے میں بادشاہ جب کسی بندے پہ زیادہ راضی ہوتا تھا نا، زیادہ خوش، اور اس کو جو آخری صلے کے طور پر انعام دیا جاتا تھا نا، برف کی ایک ڈلی اسے گرمیوں میں پانی میں ڈال کے دیتے تھے کہ بادشاہ اس بندے پہ بڑا خوش ہے۔ آج ہمارے پاس برف کتنی، ٹھنڈے پانی کتنے، نعمتیں کتنی، پکھے کتنے، بجلی کتنی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ صرف اور صرف شکر کی کمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سناتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا، عرض کی موسیٰ آپ جا رہے ہیں، اپنے رب سے کہیں کوئی کچھ مجھے بھی دے دے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔
ایک اور صاحب نے عرض کی اپنے اللہ سے کہنا کہ میری نعمتیں کم کر دے، بہت زیادہ ہیں، سنبھلتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ فرماتے میرا شکر ادا کر۔ کہ میں اللہ کا کیا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے کیا؟ اور دوسرے کو کہا تو اللہ کی ناشکری کر، نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو شکر کرنے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اضافہ، اگر ناشکری کریں نعمتیں مزید کم ہو جاتی ہیں۔ جو یہ سورۃ الشکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے، ہمارے مفتی تقی صاحب ایک دفعہ سمجھا رہے تھے کہ روزانہ رات کو نا جب سونے لگے نا تا بہت زیادہ زبان سے پڑھا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت زیادہ پڑھا کرے تاکہ اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ شفا ویسے تو پورے قرآن کے بارے میں آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا ہے، اور وہ باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں قرآن ان بیماریوں کو دھو دیتا ہے جب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جب اتنی اہم بیماریاں جس کا مسئلے کا حل اور کسی کے پاس نہیں، قرآن ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، تو قرآن جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا پہلو بستر پہ تب تو لیٹے نا، اس وقت سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص یعنی الحمدللہ یہ پوری سورت پڑھ لیا کر، اور قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امن مل جائے گا، شفا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ صحابہ ایک سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ انہوں نے سٹے کیا، ٹھہرے، بستی والوں سے کہا کہ ہماری تم ذرا مہمان نوازی کرو، میزبان بن جاؤ۔ انہوں نے صحابہ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، بے ہم نہیں کرتے۔ وہ ٹھہرے ہوئے تو تھے، بہرحال جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس پہ گزارا کیا۔ رات کو ایسا ہوا دو بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان حضرات کو ان کے پاس آ گئے، جی ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا تمہارے میں کوئی کاہن ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو کوئی؟ حضرت ابو سعید خدری ایک روایت میں نے دیکھا ہے، ایک روایت میں ان کا نام ہے، ایک میں نام نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا ہاں میں دم کر لیتا ہوں، دم کروں گا، اگر تمہارے سردار کو شفا ہو گئی نا اجرت لوں گا۔ انہوں نے کہا کیا اجرت؟ فرمایا ہم 30 بندے ہیں، ایک ایک بکری، 30 بکریاں ہم لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس ہمارے سردار کو شفا ہو جائے ہم 30 بکریاں آپ کو دیں گے۔ اب وہ صحابی گئے، جا کے انہوں نے دم کیا، اللہ کے حکم سے سردار کو شفا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اجرت میں نے پہلے ہی طے کی۔ انہوں نے کہا کیا اجرت؟ 30 بکریاں، میں ان کو 30 بکریاں دے دوں۔ جو پہلے تھوڑی بہت مہمان نوازی نہیں کر رہے تھے، 30 بکریاں اللہ نے دلوا دی۔ اب صحابہ کی بڑی پیاری عادت تھی، جو بھی بات ہوتی تھی حضور سے پوچھتے تھے۔ اب انہوں نے کہا حضور سے پہلے پوچھیں گے پھر استعمال کریں گے۔ ایک میں آتا ہے کچھ انہوں نے بکریاں کھا بھی لی۔ اب آئے حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام سے پوچھا، میرے نبی علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا تو نے کیا پڑھا تھا؟ جی سورۃ فاتحہ۔ آپ کو کیسے پتہ اس میں شفا؟ جی آپ نے بتایا تھا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین مال ہے، اگر اس میں کچھ میرا حصہ بھی بنے تو مجھے بھی دینا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے محض اس لیے فرمایا تھا کہ صحابہ کو کسی قسم کا اس مال کے استعمال کرنے میں شک نہ رہے، ان کو کنفرم ہو جائے کہ واقعتاً یہ مال حلال ہے، ہم استعمال کر سکتے۔ تو اس سے علماء نے لکھا کوئی رقیہ کرتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، دم پہ اجرت بھی لے سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کے اس صحابی نے اجرت لی اور حضور علیہ السلام نے ان کو استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اب دیکھیں دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں، جب لیٹیں تو الحمدللہ پڑھ کر سویا کریں، موت کے سوا ہر چیز سے امن ہے۔ اور اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز ڈنگ مار لیتی ہے، تو یقین کامل کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماریں، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اور مولانا مکی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میرے پاس ایک خط آیا کہ میرا مالک جو ہے مجھے چھٹی نہیں دیتا، یہ بڑا آپ کا فائن ہے، آپ اس کو خط لکھیں۔ خطوں کا دور تھا کہ یہ مجھے چھٹی دے دے، میں کینسر کا مریض ہوں، میں ایک دفعہ عمرہ کر لوں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا چلو بھلا ہو جائے اس کا، میں نے خط لکھ دیا تو وہ 1 مہینے کے لیے عمرے کے لیے آ گیا۔ وہ ویل چیئر پہ تھا اور مجھے ملا، اس نے کہا میں وہی ہوں جس کے لیے آپ نے خط لکھا تھا، میری یہ حالت۔ حضرت نے فرمایا آپ جتنے دن یہاں ہیں عمرہ کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں
जमजम को जाकर पिएं और सूरत फातिहा कसरत से पढ़ें। सूरत फातिहा पढ़ पढ़ के अपने ऊपर दम करें और जमजम को पिएं और खूब सैर होकर पिएं और कुएं पर जाकर पिएं और इतना पिएं जब आपको पता लगे ना कि अब मुंह से बाहर निकलते तब बस किया करें और इस नियत से पिया करें कि अल्लाह मुझे इस कैंसर से शिफा दे। अब सूरत फातिहा और जमजम वाला अमल कहते हैं अल्लाह की शान, वो जितने दिन वहीं पे था, पहले व्हील चेयर पे, फिर वही एक दफा मुझे पैदल मिल गया जी। अब कैसी हालत है? उन्होंने कहा अब तो रोजाना मैं 3-4 उम्रे पैदल, 3-4 तवाफ पैदल चल के कर लेता हूं। अब जब वो घर वापस किया, उसने जाके चेकअप करवाया तो अल्लाह की शान, डॉक्टरों ने कहा या तो तू बंदा नहीं है वही, अगर बंदा हुए तो कैंसर का मर्द नहीं है। कैंसर जैसे मर्ज से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरत की बरकत से शिफा अता फरमाता। हमारे हजरत जी एक वाकया सुनाते हैं, एक अंग्रेज था, उसके शायद सर में दर्द रहता था, किसी ने उसको ये सूरत बता दी कि आप ये सूरत पढ़ा करें। जिन्हें एक दफा हजरत जी अपना वाकया लिखते हैं कि उसने मुझे बुलाया, आए मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ, एक नगमा सुनाता हूँ। ये कहता है उसने बड़े तोड़ मोड़ से अपनी सुर से अल्हम्दुलिल्लाह अजीब अंदाज में सुनाई। मुझे पता चला ये पढ़ सूरत फातिहा था। तो मैंने उससे पूछा ये कलाम आपको कहां से मिला? उसने कहा मुझे किसी ने एक दम बताया था कि ये पढ़ के, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता था, वो दर्द खत्म हो गया, मैं रोजाना जब तक इसको न पढ़ूं मुझे चैन नहीं आता। इस सूरत शिफा है, जिस्मानी बीमारियों से शिफा है, रूहानी बीमारियों से शिफा है। तो इसका नाम सूरतुल हम्द भी है, सूरतुल फातिहा भी है, सूरतुल शुक्र भी है, इसका नाम सूरतुल वाफिया भी रखा गया, सूरतुल काफिया भी है, सूरत वाफिया, सूरत काफिया। और इसका नाम तालीमुल मसअला भी है कि इसमें सवाल करने का तरीका समझाया गया। जब सवाल करना हो, किसी से दरखास्त करनी हो, पहले उसकी तारीफ की जाती है, तारीफों के बाद फिर अपना रब्त बताया जाता है कि मेरा और तुम्हारा रब्त क्या है, फिर उसके बाद अपना मुद्दा पेश किया जाता है कि मैं चाहता क्या हूं। बिल्कुल इसी तरह पहले पहल अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तेरी ताकत इतनी, तू रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मेरा और तेरा रब्त ये है, मैं तेरा बंदा हूँ, अब्द हूँ, इबादत तेरी ही करता हूँ। अल्लाह जब भी मुश्किल पेश है या जिस हाल में भी हूँ, मैं मदद तुझ ही से मांगता हूँ। ये मेरा और तुम्हारा ताल्लुक हो गया। अब मांगना क्या चाहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राह दिखा दे। इस तालीमुल मसअला है, सवाल करने का तरीका समझाया गया, दरखास्त करने का तरीका समझाया गया। और यह भी हदीस में आता है, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह कहते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। एक एक आयत पढ़ा करें, जल्दी ना पढ़ा करें और ये सोच के पढ़ा करें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, मेरे रब ने कहा हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर रहीम, जब मैंने अर्रहमानिर रहीम पढ़ा, अल्लाह कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सना, सना भी तारीफ को कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना की है। मालिक यौमिद्दीन, फिर अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब पढ़ते हैं अल्लाह कहते हैं ये मेरे और तेरे दरमियान मुश्तरक है, एक काम मेरा एक तेरा, इबादत तू करता है होती मेरी है, मदद तू मांगता है करता मैं हूं, ये मेरे और तेरे दरमियान मुश्तरक उमूर हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब बंदा कहता है, अल्लाह कहते हैं इसने जो मांगा इसे दे दिया गया। ये उमूर जहन में रख के नमाज में जब हम पढ़ें तो ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कह रहे हैं। एक एक आयत पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो ये तालीमुल मसअला है, इसमें सवाल करने का तरीका समझाया गया कि अल्लाह से मांगना किस तरह है। और वैसे भी दुआ में भी ये हुक्म है, जब दुआ करते हैं आप देखते हैं कि जितने कुर्रा हज़रात हैं, उलमा जब दुआ करते हैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, फिर मेरे नबी अलैहि सलाम पर दरूद भेजते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुआओं में लगते हैं कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ। तो ये तालीमुल मसअला है। तो ये सूरत फातिहा है। आज इसके नामों के मुताल्लिक़ कुछ बातचीत हुई, इंशाअल्लाह अगले दर्स में फिर सूरत फातिहा की फजीलतें। और एक हदीस में यह भी आता है कि सूरत फातिहा के मुताल्लिक़ मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ने मुझे अर्श के ख़ज़ानों में से, ये अर्श के ख़ज़ाइन में से एक ख़ज़ाना है। मुख्तलिफ़ चीज़ें अहादीस में सूरत फातिहा का आया, आयतुल कुर्सी का आया, इसी तरह सूरत बकरा की जो आखिरी आयात हैं उनके मुताल्लिक़ आया,
ایک روایت میں سورۃ الکوثر کا بھی آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت کا بھی آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا، تورات، زبور، انجیل، قرآن میں بہتری، خیریت، فضیلت کے اعتبار سے اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ کا ورد رکھیں، سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فائدہ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔